بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 84 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان نقصان الایمان بنقض الطاعات۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دونوں اسباق کے خلاصہ جات کے اوپر ایک نظر ڈال لیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال اخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يا معشر النساء تصدقن واكثرن الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار فقالت امراه منهن جزلا وما لنا يا رسول الله اكثر اهل النار قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے طبقہ خواتین، صدقہ دیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ تم ہی ہو۔ ان میں سے ایک صاحب الرائے خاتون کہنے لگی، یا رسول اللہ، ہم کس وجہ سے جہنم میں سب سے زیادہ ہیں؟ فرمایا کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ کسی کم عقل اور ناقص الدین کو نہیں دیکھا کہ صاحب عقل و دانش کے اوپر غالب آ جاتی ہو۔ وہ خاتون کہنے لگی، یا رسول اللہ، ہماری عقل و دین میں کیا کمی ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عقل کا نقصان تو یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا۔ یہ عقل میں کمی کی وجہ سے ہے، اور تم چند دن رات اس حالت میں رہتی ہو کہ نہ نماز پڑھتی ہو اور نہ رمضان میں روزہ رکھتی ہو، یہ دین میں کمی ہے۔ اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 4 احادیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں: محمد بن رمح بن مہاجر المصری ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں لیث بن سعد بن عبد الرحمن ثقۃ ثبت امام مشہور، تیسرے ہیں ابن الہاد جن کا نام تھا یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن الہاد اللیثی ثقۃ مکثر، اور چوتھے ہیں عبداللہ بن دینار العدوی ثقۃ، اور 5ویں ہیں عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو اور نکات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سیاہ ستہ کے رجال ہیں، سوائے امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد صاحب کے، اور اس میں مدنی ثقہ راویوں کا تسلسل ہے، سوائے امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد صاحب کے اور لیث رحمہ اللہ کے، کہ یہ دونوں حضرات مصری ہیں۔ اور اس سند کے اندر تابعی سے روایت کرتے ہیں، ابن الہاد عبداللہ ابن دینار سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں۔ اور اس میں صحابی عبادلہ اربع میں سے ایک ہیں، مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، اور ان سے 2630 احادیث کو روایت کیا گیا ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے وہ حضرات جو فتویٰ کے ساتھ مشہور تھے، ان میں سے ایک ہیں۔ اب ہم حدیث کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں، اور اختصار کے پیش نظر عبارت کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ المعاشر ہر اس جماعت کو کہا جاتا ہے جس کا معاملہ ایک ہو۔ امام ثعلب نے اسے مردوں کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے، لیکن یہ حدیث اس نظریے کی نفی کرتی ہے، کیونکہ یہاں معاشر عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ تخصیص اس وقت معتبر ہو سکتی ہے جب المعاشر بغیر کسی قید کے استعمال ہو، لیکن جب قید موجود ہو جیسے معاشر النساء تو یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے وضاحت کی کہ المعاشر وہ جماعت ہوتی ہے جو کسی ایک معاملے میں شریک ہو، جیسے معاشر الانس، معاشر الجن، معاشر الانبیاء، معاشر النساء وغیرہ، اور اس کی جمع معاشر آتی ہے۔ امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب عام ہے جس میں حاضرات کو غائبات پر غلبہ دیا گیا، اور سب کے لیے خطاب والا لفظ ہی استعمال کر لیا گیا، جیسے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اس میں دیکھیں کہ ایھا الناس سے مراد تمام انسان ہیں، چاہے موجود ہوں چاہے غیر موجود ہوں،
حاضرین ہو یا غائبین ہو، لیکن حاضرین کو غائبین پر غلبہ دے کر سب کے لیے خطاب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ معاشر کا مطلب وہ جماعت ہے جس کا ایک ہی معاملہ ہو، اور یہ مرد و خواتین دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ خطاب عمومی ہے جو خواتین کے لیے خاص ہے، لیکن اس میں دیگر افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یا معاشر النساء کا خطاب تمام عورتوں کے لیے ہے جو قیامت تک آنے والی خواتین کو شامل ہے۔ اس میں انہیں دوزخ سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا ہے جو صدقہ کرنے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے میں مضمر ہے۔ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں صدقے سے مراد واجب اور نفل دونوں ہیں، کیونکہ ایک روایت میں ذکر ہے وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، یعنی اپنے زیورات میں سے بھی دو، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ حکم عام ہے۔ استغفار کا مطلب اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ وضاحت فرماتے ہیں کہ استغفار بعض اوقات توبہ کے مترادف بھی ہوتا ہے، جیسا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا میں آیا ہے، جس کا اصل مطلب توبہ اور گناہوں سے باز آنا ہے۔ اگر استغفار صرف زبان سے ہو مگر عمل میں گناہوں پر اصرار باقی رہے تو یہ منافقین کی نشانی ہے، اور یہ مزید گناہوں کا سبب بنتا ہے نہ کہ نجات کا۔ اور آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رأیتکن اکثر من اہل النار، کہ میں نے تمہیں زیادہ تعداد میں جہنم میں دیکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کسی مخصوص عورتوں کے بارے میں نہیں بلکہ عمومی طور پر خواتین کے ایک طبقے کے متعلق ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کے مطابق یہاں مخاطب خواتین کی پوری نوع ہے، نہ کہ وہ مخصوص خواتین جو اس وقت موجود تھیں۔ بہرحال یہ حدیث خواتین کے لیے صدقہ اور استغفار کی اہمیت واضح کرتی ہے۔ محض زبانی استغفار کافی نہیں بلکہ گناہوں سے سچی توبہ ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عمومی نوعیت کا ہے، مخصوص افراد کے متعلق نہیں بلکہ خواتین کے عمومی رویے پر مبنی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے حوالے سے وضاحت کی ہے کہ جہنم میں زیادہ تعداد ان خواتین کی ہوگی جو برے اخلاق اور ناپسندیدہ عادات میں مبتلا ہوں گی، جیسے امانت میں خیانت، بخل، زیادہ مانگنا اور ناشکری۔ حدیث میں ذکر کیے گئے ان رویوں کی اصلاح کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کثرت سے صدقہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ صدقہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تعداد ہونے کا مطلب محض عورتوں کا جہنم میں داخل ہونا نہیں بلکہ ان کے مخصوص ناپسندیدہ رویے ہیں جو انہیں اس انجام تک لے جاتے ہیں۔ اس کا حل نیک اعمال، صدقہ و خیرات اور اللہ تعالیٰ سے استغفار ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ میں نے تم عورتوں کو جہنم میں دیکھا، تو امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رؤیت دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ کہ یہ معراج کی رات کا واقعہ ہو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کے مختلف مناظر دکھائے گئے، اور دوسرا یہ سورج گرہن یعنی صلاۃ الکسوف کے وقت کا مشاہدہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے جہنم کو دیکھا اور اس دن سے زیادہ ہولناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے اس میں زیادہ تر خواتین کو پایا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں اریتکن یعنی ماضی مجہول کے الفاظ آئے ہیں، تو پھر مطلب ہوگا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ تم عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ اکثر اہل النار، اکثر منصوب ہے اور اس کے منصوب ہونے کی دو ممکنہ توجیحات کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ رأیتو کا دوسرا مفعول ہو سکتا ہے کیونکہ بعض افعال دو مفعول لیتے ہیں، اور یہ جو خواتین کا سوال ہے وما لنا اکثر اہل النار، یہ جملہ بھی دو طریقوں سے منصوب ہو سکتا ہے۔ یہ حکایت کے طور پر منصوب ہے اور دوسری صورت یہ حال کے طور پر منصوب ہے۔ اور جزلہ کا مطلب لغت میں پروقار اور فہیم عورت ہے۔ اس کے مختلف معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ ابن الاسیر اس کا مطلب مضبوط جسم والی یا پختہ گفتگو کرنے والی عورت مراد لیتے ہیں۔ قاضی ایاز اس سے مراد عقل مند اور دانش مند خاتون لیتے ہیں۔ ابن درید فرماتے ہیں کہ جزالہ کا مطلب وقار اور ذہانت ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا، تو خواتین نے سمجھا کہ یہ کسی خطا کی وجہ سے ہے،
ایک عقل مند اور سمجھدار خاتون فوراً سوال کرتی ہیں کہ ہم جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تکثرن اللعنہ، یعنی تم زیادہ لعنت بھیجتی ہو۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ قاضی عیاض رحم اللہ فرماتے ہیں کہ لغوی طور پر لعنت کسی کو دور اور مردود کر دینا ہے، اور شرعی طور پر اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا دینا ہے۔ امام طیبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے لعنت کا مطلب غضب اور رحمت سے محرومی ہے، اور انسان کی طرف سے لعنت کا مطلب بد دعا دینا ہے۔ امام قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب ہے کہ خواتین عام طور پر زیادہ لعنت بھیجتی ہیں، اور یہ عرب خواتین میں عام عادت تھی جو بعد میں مرد و خواتین سب میں عام ہو گئی۔ بعض اوقات وہ کسی اچھی چیز پر بھی لعنت کا لفظ استعمال کرتے تھے، جیسے ما اشعرہ لعنہ اللہ، کتنا عمدہ شاعر ہے، لعنت ہو۔ اسی طرح ابن درید کی مشہور نظم کو بھی ملعونہ کہا جاتا تھا، کیونکہ لوگ سن کر یہی کہتے تھے۔ تو خلاصہ اس عبارت کا یہ نکلا کہ زیادہ لعنت بھیجنے کی عادت خطرناک ہے، کیونکہ یہ رحمت سے محرومی کی بد دعا ہے۔ یہ برائی عرب معاشرے میں عام تھی اور بعد میں دیگر اقوام میں بھی سرایت کر گئی۔ یہ حدیث خواتین کو محتاط رہنے اور زبان کی حفاظت کا درس دیتی ہے۔ وَتَكْفُرْنَ، کفر کسے کہتے ہیں؟ راغب اصفہانی رحم اللہ کے مطابق کفر کے لغوی معنی کسی چیز کو ڈھانپنے یا چھپانے کے ہیں۔ اگر نعمت کو چھپایا جائے اور شکر ادا نہ کیا جائے تو اسے کفران نعمت کہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبوت یا شریعت کا انکار کیا جائے تو اسے کفر کہا جاتا ہے۔ قرآن میں کفران کا لفظ زیادہ تر ناشکری کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے فلا کفران لسعی، یعنی اس کی کوشش کی ناشکری نہیں ہوگی۔ اور عشیر کسے کہتے ہیں؟ عشیر کا لغوی معنی معاشر یعنی ساتھ رہنے والا ہے، لیکن یہاں زوج یعنی خاوند مراد ہے، جیسے کہ امام نووی رحم اللہ نے وضاحت کی ہے۔ قاضی عیاض رحم اللہ کے مطابق عشیر کا مطلب ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو کسی عورت کے ساتھ معاشرت رکھتا ہو، لیکن زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ یہاں خاص طور پر شوہر مراد ہے، کیونکہ اس کا حق سب سے زیادہ ہے۔ شیخ ابن صلاح رحم اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ لعنت بھیجنا اور شوہر کے احسانات کی ناشکری کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ زیادہ لعنت بھیجنا بڑی زبانی برائیوں میں شامل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ شوہر کے احسانات کی ناشکری کرنا نافرمانی اور حق تلفی کی ایک قسم ہے۔ اس کی وضاحت دوسری حدیث میں یوں آئی ہے کہ اگر شوہر کسی عورت کے ساتھ پوری زندگی حسن سلوک کرے اور کسی وقت کوئی کمی ہو جائے تو وہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ کفران العشیر کا مطلب شوہر کے احسانات کو جھٹلانا اور ناشکری کرنا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ناقدری اور ناانصافی ہے۔ یہ حدیث شوہر کے حق کی اہمیت اور ازدواجی تعلقات میں شکر گزاری کی ضرورت کو واضح کرتی ہے۔ وَمَا رَأَيْتُ مِن نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ، ما نافیہ ہے اور ناقصات کا موصوف محذوف ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ میں نے کسی کو عقل اور دین کے اندر نقص میں عورتوں سے بڑھ کر نہیں پایا۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ امام طیبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عقل ایک ایسی فطری صلاحیت ہے جو انسان کو معنی سمجھنے اور برائیوں سے روکنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ دراصل اللہ کا ایک نور ہے جو مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ امام قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں عورتوں کے عقل کے ناقص ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان میں عمومی طور پر معاملات کو پرکھنے، سوچنے اور حقائق تک پہنچنے میں مردوں کے مقابلے میں کمی ہوتی ہے۔ دین میں نقصان کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں ایمان میں کمزور ہوتی ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں ان پر مخصوص شرعی احکام کی وجہ سے بعض عبادات میں کمی آتی ہے۔ بہرحال عقل کے نقصان کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین میں سمجھ بوجھ کی کمی ہے، بلکہ عمومی طور پر وہ جذباتی طور پر زیادہ اثر پذیر ہوتی ہیں۔ دین کا نقصان شریعت کے مخصوص احکامات کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ کسی ذاتی کوتاہی کی بنا پر۔ یہ حدیث عورتوں کی تخفیف یا ان کی اہانت کے لیے نہیں، بلکہ ایک شرعی اور فطری حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے جس میں حکمت پنہا ہے۔ اور یہاں دین کے نقصان سے مراد عبادات میں کمی ہے، نہ کہ عورتوں کے ایمان یا تقوی میں کوئی کمی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بطور مذمت نہیں بلکہ بطور تعجب بیان فرمایا کہ خواتین باوجود اس کے کہ ان پر بعض عبادات میں شرعی رخصت ہے،
پھر بھی وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں زیادہ طاقت رکھتی ہیں۔ آگے فرمایا اغلب لذی لب، امام طبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ لب خاص عقل کو کہتے ہیں جو کسی بھی غیر ضروری اثرات سے پاک ہو، جیسے کہ کسی چیز کا خالص جوہر۔ بعض اوقات عورتیں اپنی فطرت کے مطابق جذبات سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں اور یہی چیز بعض مواقع پر مردوں پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو فرمایا اذهب للب الرجل، مطلب میں نے کسی کو بھی عقل مند مرد کا دل مائل کرنے میں عورتوں سے زیادہ مؤثر نہیں پایا۔ یہ جملہ ایک حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ عورتیں اپنی بات منوانے اور مردوں پر اثر انداز ہونے میں بہت مہارت رکھتی ہیں۔ امام بخاری رحم اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں اسی مفہوم کی وضاحت کی ہے کہ سب سے زیادہ کسی عقل مند مرد کا دل موہ لینے والی عورت ہی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ حدیث عورتوں کی مذمت یا ان کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، بلکہ ایک حقیقت بیان کرتی ہے کہ ان کے پاس ایک فطری کشش اور اثر انگیزی کی قوت ہوتی ہے جو بعض اوقات مردوں کو بھی مغلوب کر دیتی ہے۔ یہ فطری صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے اور یہ کوئی منفی بات نہیں بلکہ اس کا صحیح استعمال ضروری ہے۔ دین میں کمی کا مطلب کسی قسم کی کمی یا گناہ نہیں بلکہ وہ شرعی احکام کے تحت بعض عبادات سے معذور ہوتی ہیں جسے کمی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں ناقصات عقل و دین ہیں تو ایک عقل مند خاتون نے فوراً سوال کیا ہمارے دین اور عقل میں کمی کس طرح ہے؟ امام بخاری رحم اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں وضاحت کی ہے کہ عورتوں نے نقصان عقل و دین کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے وضاحت طلب کی۔ امام ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا سوال کرنا بذات خود ان کی فطری سمجھ اور فکر کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اما نقصان العقل فشہادت امرأتین تعدل شہادت رجل، یعنی عقل کی کمی یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء کی طرف اشارہ ہے جس میں معاملات میں احتیاط کے طور پر دو عورتوں کی گواہی کو ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کی فطرت عمومی طور پر جذباتی اور زیادہ اثر پذیر ہوتی ہے، اس لیے احتیاطاً دوسری عورت گواہی میں تصدیق کے لیے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے سوال پر کسی بھی قسم کی سختی نہیں کی بلکہ نرمی اور شفقت سے ان کی سطح کے مطابق سمجھایا۔ آپ علیہ السلام کا انداز دلیل و محبت پر مبنی تھا، نہ کہ تضحیک یا سرزنش پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم رویے کی تعریف کی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل کی کمی کا مطلب کم فہمی یا کم عقلی نہیں بلکہ جذباتی اثر پذیری اور فیصلہ سازی میں فطری نرمی مراد ہے۔ یہ کمی کسی عیب کی نشاندہی کے لیے نہیں بلکہ فطری احتیاط کے اصول کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو نرمی، محبت اور دلیل کے ساتھ ان کی حقیقت کو سمجھایا جس سے تعلیم و تربیت کا بہترین اصول واضح ہو جاتا ہے۔ امام مازری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ محض ایک اشارہ ہے، اصل نقطہ یہ ہے کہ قرآن نے گواہی میں عورتوں کے معاملے میں احتیاط برتی ہے کیونکہ ان کی یادداشت اور ضبط بعض اوقات کمزور ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یعنی اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ عقل کی کمی نہیں بلکہ احتیاط کا ایک اصول ہے۔ اور عورت کا مخصوص ایام کی وجہ سے کچھ دن نماز نہ پڑھنا اور رمضان میں روزے چھوڑ دینا شرعی حکم کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسا نقصان نہیں جو گناہ کی وجہ سے ہو بلکہ یہ فطری اور شرعی عذر کی وجہ سے ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ لعنت بھیجنا یہ قبیح اور شدید گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ امام نووی رحم اللہ کے مطابق لعنت بذات خود کبیرہ گناہ نہیں، لیکن اگر کسی پر کثرت سے لعنت کی جائے تو وہ کبیرہ گناہ بن سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المؤمن کا قتل ہی، یعنی مومن پر لعنت بھیجنا اس کے قتل کے برابر ہے۔ قتل کبیرہ گناہ ہے، لہذا کسی مسلمان پر لعنت کرنا بھی انتہائی قبیح اور خطرناک عمل ہے۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ کسی پر لعنت بھیجنا حرام ہے کیونکہ لعنت کا لغوی مطلب رحمت سے دور ہونا ہے۔
شریعت میں لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محرومی ہے، اور یہ کسی شخص پر تبھی جائز ہو سکتا ہے جب اس کا خاتمہ کفر پر ہونا یقینی ہو۔ کسی شخص پر نام لے کر لعنت بھیجنا جائز نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، کیونکہ اس کا خاتمہ کس حال میں ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ مثال کے طور پر ابو جہل یا ابلیس جیسے افراد پر لعنت بھیجنا جائز ہے، کیونکہ ان کے کفر پر مرنے کا یقین ہے۔ اگر لعنت کسی وصف یعنی کسی کام یا گروہ پر کی جائے تو جائز ہے، جیسے کہ ظالموں، فاسقوں اور کافروں پر لعنت، سود لینے اور دینے والوں پر لعنت، بدکاری پھیلانے والوں پر لعنت، دھوکہ دینے والوں اور خیانت کرنے والوں پر لعنت۔ یہ عمومی لعنت ہے جو کسی خاص فرد پر نہیں بلکہ ان برے اعمال پر ہے۔ بعض گناہوں پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے کفر نعمت، کفر احسان اور کفر عشیر، لیکن یہ ایسا کفر نہیں جو انسان کو ملت اسلام سے خارج کر دے۔ اس طرح کے کفر کا ذکر دراصل اس گناہ کی شدت کو واضح کرنے اور سختی سے تنبیہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام، حکمران اور ذمہ دار افراد کو اپنی رعایا اور ماتحتوں کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ لوگوں کو نافرمانیوں سے روکنے اور نیکیوں پر ابھارنے کی ترغیب دینا دینی قیادت کا اہم فریضہ ہے۔ طالب علم کو حق حاصل ہے کہ وہ عالم سے سوال کرے اگر وہ کسی بات کو مکمل طور پر نہ سمجھ سکے، جیسا کہ حدیث میں عقل مند خاتون نے سوال کیا کہ ہمارا دین اور عقل کس طرح ناقص ہے۔ یہ مراجعات کا ایک اچھا نمونہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیکھنے کے دوران سوال کرنا جائز ہے۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا لفظ بغیر شہر کے بھی بولا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے کہا تھا کہ رمضان کو صرف شہر رمضان کہنا چاہیے، لیکن یہ حدیث اس رائے کو رد کرتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر شہر کے رمضان کا ذکر فرمایا۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا کہ حائضہ عورت پر نماز اور روزے کی ممانعت پہلے سے ہی شریعت میں ثابت تھی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مزید واضح ہو گئی۔ امام یا قیادت کا لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دینا مشروع ہے تاکہ فقراء کی مدد ہو اور لوگوں کے گناہ کم ہو۔ اسی طرح امام کا مخصوص طور پر عورتوں کو وعظ و نصیحت کرنا جائز ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو علیحدہ خطاب فرمایا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا کفران نعمت یعنی حرام ہے۔ اسی طرح بد کلامی، گالی گلوچ اور لعن طعن سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ لوگوں کو نصیحت کرتے وقت سختی اختیار کرنا بعض اوقات جائز ہوتا ہے، بشرطے کہ یہ اصلاح کے لیے ہو، نہ کہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے۔ کسی مخصوص فرق کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے عمومی انداز میں اصلاح کرنا بہتر ہے تاکہ لوگ آسانی سے نصیحت قبول کریں۔ عقل میں کمی بیشی ممکن ہے، یعنی کوئی زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، کوئی کم، اور یہ فطری چیز ہے، اس پر کسی کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ایمان میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، یعنی اعمال صالحہ سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہوں سے کمزور ہوتا ہے، یعنی ایمان کم زیادہ تو نہیں ہوتا، البتہ کئی فن کم زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے دین میں کمی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ایمان والی ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ شرعی احکام ہیں جن کی بنا پر بعض اوقات وہ عبادت ترک کرنے پر مجبور ہوتی ہیں، جیسے حیض کی حالت میں نماز نہ پڑھنا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے اخلاق، درگزر، نرمی اور شفقت کے پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ امام نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین میں کمی کا مطلب نیکیوں اور عبادات میں کمی آنا ہے، نہ کہ ایمان کا ضعیف ہونا۔ عبادات دین کا حصہ ہے، لہذا جو جنتی زیادہ عبادت کرے گا اس کا دین اتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اور جو عبادات کم کرے گا اس کا دین اسی تناسب سے کم ہوگا۔ دین میں کمی کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی وہ کمی جو گناہ کا سبب ہو، جیسے نماز یا روزہ بلا عذر چھوڑ دینا۔ دوسری وہ کمی جو بلا گناہ ہو، جیسے کسی معذور کا جمعہ یا جہاد چھوڑ دینا۔ تیسری وہ کمی جو شرعی حکم کے تحت ہو، جیسے حیض کی حالت میں عورت کا نماز اور روزہ چھوڑنا، کیونکہ وہ اس کی مکلف نہیں۔ چونکہ ہمارا یہ سبق بہت طویل ہو چکا ہے، لہذا اس باب کی بقیہ احادیث
اور اس باب سے حاصل ہونے والے فوائد کا خلاصہ، اس باب سے متعلق سوالات ہم اگلے سبق کے اندر ذکر کریں گے۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔